کہ یہ جو اتنا بڑا، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، پاکستان واحد ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا، پاکستان واحد ملک ہے جس کے اوپر پوری اسلامی امت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت کو اس میں لیڈ لینا چاہیے تھا، اس کے اوپر فوری طور پر جو OIC کا اجلاس بنانا چاہیے اور ایک مؤثر انداز سے پوری مسلم امت کی آواز بن کے، یعنی مشتاق صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، جو تکلیف اور جو دکھ ہم سب کو ہے کہ اس وقت ایک انتہا ہے، یعنی مطلب ہمارے فلسطینی بھائی جس طرح اس کا قتل عام ہو رہا ہے، جس طرح اس کی خواتین، ان کے بچے، ان کے گھر، پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کدھر ہے؟ وہ ہیومن رائٹس سارے آ جاتے ہیں ہمارے لیے جب وہاں فلسطین میں اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، کوئی ہیومن رائٹس کی تنظیم اس کا نوٹس نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں صرف ایک مخصوص مقصد کے لیے کام کر رہی ہے، یہ ہیومن رائٹس کے لیے کام نہیں کر رہی۔ اور ساتھ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی ایک بادرخوانہ رویہ ہے، اور ابھی جو ادھر جو کچھ ہوا ہے ہمیں اس پہ افسوس بھی ہے، اور کسی انسان کا ہم قتل نہیں چاہتے، لیکن ان کی اپنی ناکامی کو وہ پاکستان کے خلاف جواز بنا کے کوئی اس قسم کے ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے غلط فہمی ہے۔ اس وقت ہمارے اندر بہت، یعنی اس وقت جس کرب سے، جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا تکلیف دہ وقت نہیں گزرا۔ مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا پتہ نہیں سات دہشت کے مقدمے کتنے، اس وقت میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے اوپر 35 دہشت گردی کی، میرے اوپر قتل کے، مرڈر کے، میرے اوپر جو ہے نا بغاوت کے، یعنی جتنی بھی مقدمات ہو سکتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی مرغی کی ذبح نہیں کی، میں نے کبھی مرغی کی ذبح نہیں کی، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایسے ایسے مقدمات بنائے گئے۔ یعنی اس طرح جب ملک چلایا جاتا ہے، جب ملک میں قانون کی نام کی کوئی چیز نہ ہو، جب ملک میں عدلیہ کو کمپرومائز کیا جاتا ہے اور عدلیہ کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کر کے اوپر سے انسٹرکشن دی جاتی ہو، اور جب عدلیہ کی پوزیشن یہ ہو کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ نہ کر سکے، میں تو آپ کے توسط سے آج خاص کر چیف جسٹس سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ کے لیے یہ ایک موقع ہے تاریخ میں جگہ بنانے کی، کہ اس وقت جو قانون ہے وہ زیر طاق، آپ کے ججز جو ہے نا وہ زیر طاق ہے۔ اس وقت عدلیہ عملاً تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ عدلیہ کی طرف میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کسی کے اس وقت عدالت کے اوپر کوئی اعتماد نہیں رہا، وجہ ہے کہ اس وقت کمپرومائز ہو چکی ہے، اور جب اس ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگی، تو اس ملک کیسے چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ملک جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے لیے جو ماڈل ہے وہ مدینے کی ریاست ہے، اور مدینے کی ریاست کے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ اس معاشرے میں جب انصاف نہ ہو تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا، آپ سب سمجھتے ہیں۔ تو ہم اس موقع پہ جو انہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا، میں صرف 2 منٹ میں بات کروں گا، پھر میں ختم کروں گا کیونکہ میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ موقع ایسا ہے جو آپ نے انڈیا کے ساتھ، اس وقت ہمارے جو بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، حالت جنگ میں، آپ نے افغانستان کے ساتھ حالت جنگ بنے، افغانستان کے ساتھ، اور آپ کا جو وزیر دفاع ہے وہ اسمبلی میں خطاب کرتا ہے کہ ہم افغانستان کو ہیٹ کریں گے ادھر سے، اور تو اپنی حیثیت کو دیکھ، ایک تھپڑ تو مارے گی، ایک تھپڑ پڑے گے تو پوری مہینہ رہو گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا ہم افغانستان کو حملہ کریں گے۔ یہ افغانستان ہمارے ساتھ اسلامی رشتے میں ہے، ہمارے ساتھ کلچر کے رشتے میں ہے، ہمارے ساتھ بہت معاملات میں جو ہے، اور ہماری تو پوری جو خاص کر ہمارا صوبہ ہے اس کا تو سب کچھ افغانستان کے ساتھ ہے۔ یہ طالبان تو آپ کے فرینڈلی تھے، اب سب سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت جو ہے نا وہ پرو پاکستان ہے، اس کو اس لیول تک کون لے کے گیا ہے؟ ایک غیر دانشمندانہ پالیسی بنائی گئی، اور جس طرح یہ افغان مہاجرین کو نکال رہے ہیں، جتنے شرٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ کرتے تو پولیس کے لیے پھر
جو اسلام آباد کی پولیس ہو وہ تو ایک ایک جو اس کو پکڑتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد انہیں چھوڑتے ہیں پھر پکڑتے ہیں. انہوں نے پولیس کے لیے جو ہے نا ایک وہ بنایا ہے کہ موقع پیدا کیا ہے کہ وہ پیسے پیدا کرے. مطلب جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی پولیس افغان مہاجرین کے ساتھ اور پھر پورے بارڈر پہ ہمارا روزگار ادھر ہے. مجھے بتائیں کہ جو وزیرستان جو باجوڑ ممن جتنے بھی جو بارڈرز کے ایریا ہے اس کے اکانومی میں آپ کیا یعنی ہمارے آپ تو ایک اس تاثر دے رہے ہیں کہ وہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے. وہ تو آپس میں ایک کا وزیرستان میں گھر ادھر ہے تو مسجد دوسری طرف ہے زمینیں جلال سب آپس میں رشتے سب کچھ ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اسمگلنگ کر رہے ہیں. بھائی چلو آپ اسمگلنگ نہیں چاہیے. آپ نے فاٹا میں ڈیولپمنٹ کیا کیا تو اس لیے میں مطالبہ کروں گا اس پلیٹ فارم سے کہ افغانستان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے جو پالیسی رکھی گئی ہے اس پالیسی کو ریویژن کیا جائے. افغانستان کے ساتھ اپنے اگر آپ کی ایشوز ہیں تو اس کے لیے ڈپلومیٹک چینلز ہیں. آپ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے آپ علماء کرام کے ذریعے آپ لوکل مشران کی جرگوں کے ذریعے ان کے ساتھ معاملات طے کریں. افغانستان جو ہے ہم افغانستان کے ساتھ اس قسم کے ماحول کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایران کے ساتھ بھی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں خود گیا ہوں ایران کے اور ادھر جو ان کے تاثرات ہیں تو اس جو پالیسی ہمارا خارجہ پالیسی وہ ہر صورت میں پاکستان کی مفادات کی وہ نہیں کر رہی اس کی نمائندگی نہیں کر رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ اس بیس میں ہونی چاہیے کہ نہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت کریں گے نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کریں. ہم اپنے ملک ایک ساورن پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ کی حیثیت سے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی ملک کی ساورنٹی اپنے ملک کی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کی ہم تحفظ کریں اور پاکستان کو پاکستان بنائیں جو قیادت نے سوچا تھا جس پاکستان کی پوری پاکستانی ہمارے بزرگوں نے قربانی دی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو میں اس موقع پہ ہم آپ کو پتہ ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے ناجائز طور پر لیکن اس سب کے باوجود ہم پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں.